اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشرہ رحمت اور ہمارے معمولات۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کا ابتدائی حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ آتش دوزخ سے نجات ہے۔ یہ بابرکت اور باسعادت مہینہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے امت مسلمہ کے لیے عظیم نعمتوں میں سے ایک گراں قدر نعمت ہے۔ حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کا علم ہو جائے تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہی ہو۔ معروف فقیہ ابو لیلس سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب تنبیۃ الغالفین میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کو شروع سال سے آخر سال تک رمضان المبارک کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے اور خوشبوؤں کی دھنی دی جاتی ہے۔ پس جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مشیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی دل آویز سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہ سنی ہوگی۔ ایسے میں خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے دروغے سے پوچھتی ہیں، یہ کیسی رات ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ حوریں یہ منظر دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتی ہیں کہ اس مہینے میں ہمیں ان روزہ داروں سے جوڑ دیجیے۔ بس جو بندہ بھی رمضان کے روزے رکھتا ہے اسے خوشنما آنکھوں والی دو حوروں کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو 5 چیزیں رمضان المبارک میں خاص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ ایک یہ کہ ان کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسری یہ کہ فرشتے ان روزہ داروں کے لیے افطار کے وقت تک دعا کرتے رہتے ہیں۔ تیسری یہ کہ رمضان میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ چوتھی یہ کہ جنت ہر روز ان روزہ داروں کے لیے سجائی جاتی ہے۔ پھر حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں۔ پانچویں یہ کہ رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ روزہ فرض عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ سورہ بقرہ۔ یعنی روزے کا اصل مقصد متقی اور پرہیزگار بننا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو تقوی اختیار کرتے ہیں تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ سورہ الاعراف۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب ابن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ تقوی کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، کیا آپ کبھی کانٹوں بھرے راستے پر چلے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات میں جواب فرمایا تو حضرت کعب نے پوچھا، آپ نے اس راستے کو کیوں کر طے فرمایا؟ حضرت عمر نے جواب دیا، خود کو کانٹوں سے بچا کر، سمٹ سما کر۔ حضرت کعب نے کہا، اے امیر المومنین، یہی تقوی ہے۔ دنیا کانٹوں بھرے راستے کی ماند ہے اور اس سے بچ کر نکل جانا تقوی ہے۔ تقوی انسانی قلب و روح میں اس مثبت تبدیلی کا نام ہے جس کے بل پر ہم اپنے نفس سے جہاد کرتے ہوئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، اور تقوی کے حصول کا سب سے مؤثر ذریعہ ماہ رمضان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو حق تعالیٰ شانو عرش سے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، مجھ سے کوئی دعا مانگنے والا ہے تاکہ میں اس کی دعا پوری کروں؟ مجھے کوئی بلاتا ہے کہ میں اسے جواب دوں؟ مجھ سے کوئی مانگنے والا ہے کہ میں اسے عطا کروں؟ مجھ سے کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ کر قید کر دیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن روزے دار جنت کے خوبصورت ترین دروازے ریان سے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں تمام مومنین کے رزق کو بڑھا دیتا ہے اور متقی روزے داروں کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ اس کے چہرے کو دوزخ کی آگ سے 70 برس کی مسافت کے برابر دور کر دے گا۔ پہلے عشرے سے شروع ہونے والے اعمال و افعال۔
رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کے بعد اس ماہ مبارک کے حوالے سے ادا کیا جانے والا سب سے پہلا عمل تراویح کی نماز ہے، جس کے لیے اہل ایمان و ذوق و شوق سے مساجد کا رخ کرتے ہیں، جہاں پر نماز عشاء عشق و محبت کی معطر فضاؤں سے سرشار تراویح کے ایمان فروز روحانی اجتماعات میں کیف و سرور کی لذتوں سے بھرپور حفاظ اکرام کی مسحور کن تلاوت کلام پاک روح پرور سما باندھ دیتی ہے، اور سامعین حب الہی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوب کر ان پاکیزہ ساعتوں میں محو ہو جاتے ہیں۔ قیام اللیل میں تراویح کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ نماز تراویح باقاعدہ جماعت سے پڑھنے کا نظام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد سے شروع ہوا۔ تراویح کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ روزانہ تراویح باجماعت پڑھنے کے ثواب کے علاوہ مہینے میں کم از کم ایک بار پورا قرآن سننے کا شرف اور ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ تراویح کی نماز رمضان کے پورے مہینے پڑھنی چاہیے، اگرچہ قرآن شریف پہلے ہی ختم ہو چکا ہو۔ عموماً لوگ ختم قرآن کے بعد تراویح کی نماز ترک کر دیتے ہیں، جو درست نہیں۔ رمضان کے مہینے میں تہجد کا اہتمام بھی بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے سحری سے 20 منٹ قبل اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کی جا سکتی ہے، جو قرب الہی اور قبولیت دعا کا بہترین وقت یہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل تہجد کی نماز ہے۔ سحری کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے، کچھ نہ ہو تو چند گھونٹ پانی ہی پی لیا کرو۔ اس ماہ مبارک میں زیادہ تر لوگ باجماعت نماز کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ باجماعت نماز کی ادائیگی مومن کی پہچان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز باجماعت ادا کرنے والے کو دوزخ اور نفاق دونوں سے دور کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو باجماعت نماز کے اجر و ثواب کا علم ہو جائے تو وہ ہزاروں مجبوریوں کے باوجود جماعت میں دوڑیں۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اشراق کی نماز کی ادائیگی کا اجر و ثواب ایک عمرے کی ادائیگی کے برابر ہے۔ اشراق کی 4 رکعت نماز انسان کے تمام مصائب و مشکلات کے زہر کا تریاق ہے۔ اشراق کے معنی ہیں طلوع آفتاب۔ طلوع آفتاب کے کم از کم 12 منٹ کے بعد اشراق کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ چاشت کی نماز مستحب ہے۔ چاشت کی نماز زوال کے وقت سے پہلے تک ادا کی جا سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاشت کی 4 رکعت نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے چاشت کی نماز کا اہتمام کیا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ کثرت میں سمندر کے جھاگوں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ علاوہ ازیں رمضان المبارک میں نماز مغرب کے بعد 6 رکعت نفل نماز کو بھی اپنا معمول بنا لیں۔ یہ نماز اوابین کہلاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت و بیان فرمائی ہے۔ دوپہر کے آرام کو قیلولہ کہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تہجد اور سحری میں جلدی اٹھنے کے لیے دن میں قیلولہ سے مدد لیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آرام فرمایا کرتے تھے۔ رمضان میں خاص طور پر دفاتر اور فیکٹریز کے اوقات کار کم ہو جاتے ہیں، لہذا بعد نماز ظہر کچھ دیر آرام کرنے سے قیام اللیل میں مدد مل سکتی ہے۔ سحری میں تاخیر اور افطاری جلدی کرنا سنت موقدہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمر بھر یہ معمول رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری میں تاخیر اور افطاری جلدی فرماتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ پسند وہ ہے جو روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ حضرت سلمان بن عامر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص افطار کرے تو اسے چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے کیونکہ اس میں برکت ہے، اور اگر کھجور نہ پائے تو پانی سے افطار کرے کیونکہ وہ پاک ہے۔ روزہ داروں کو افطار کروانے کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کروائے گا اسے روزے دار کے برابر ہی ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کمی آئے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ہر صاحب حیثیت پر فرض ہے۔
اس کی ادائیگی کا بہترین اور افضل وقت ماہ رمضان ہے، جہاں پر فرض عبادت کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ نے مال دیا اور پھر اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو خود اس کا یہ مال قیامت کے دن زہریلے سام کی شکل اختیار کر لے گا اور اس کے گلے کا توق بن جائے گا، پھر اس کے جبڑوں کو یہ سانپ پکڑ کر کہے گا، تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یاد رہے زکوٰۃ کے پہلے حقدار غریب رشتہ دار ہیں، پھر پڑوسی، دوست احباب اور جان پہچان کے وہ لوگ جو شرم کے باعث دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ایسے لوگوں کی عزت نفس مجروح کیے بغیر ان کی مدد کرنا بے حد اجر و ثواب کا باعث ہے۔ زکوٰۃ دراصل مال کا میل کچیل ہے اور اپنے مال کو پاک صاف کرنا ہر صاحب حیثیت پر فرض ہے، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں فیاضی سے خرچ کرنا نماز کے بعد سب سے بڑی عبادت ہے۔ لہٰذا رمضان المبارک میں دل کھول کر ضرورت مندوں کی مدد کریں اور زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں۔ ایسے سخی لوگوں کو اللہ بے حساب دیتا ہے۔ غرض یہ کہ اس ماہ مبارک میں جس قدر نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں۔ حقوق العباد پر خصوصی توجہ دیں۔ ماہ رمضان میں اپنے ماتحت ملازمین اور گھریلو نوکروں چاکروں کے اوقات کار میں کمی کر دیں اور ان کے ساتھ خصوصی طور پر نرم رویہ رکھیں۔ شفقت، برداشت، درگزر اور فیاضی کا مظاہرہ کریں۔ اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ رمضان المبارک میں قرآن فہمی کی عادت ڈال کر اسے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا اور یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ عشرۂ رحمت میں اللہ کو راضی کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی روزے دار ہیں جنہیں بھوک و پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور کتنے ہی راتوں کو نماز پڑھنے والے ہیں جنہیں اپنی نمازوں سے رت جگہ کے سوا کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ رمضان المبارک کا متبرک محترم مہینہ ایک بار پھر اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ سایہ افغن ہے۔ ان قیمتی ساعتوں کو غنیمت جانیے۔ کون جانے اگلے سال یہ بے شمار فضیلت والے انمول دن نصیب بھی ہوتے ہیں یا نہیں۔ ان مقدس دنوں کے لیے ایک ایک لمحے کو قیمتی جانیے اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے سروں کو اللہ کے حضور جھکا دیجیے۔ شب کی تنہائیوں میں رب کے آگے آنسو بہائیے اور اسے راضی کر لیجیے۔ رمضان کے ان پیش بہا دنوں میں اپنی زندگیوں کو بدل ڈالیے، اپنے اندر قوت ایمانی اور عشق محبوب سبحانی پیدا کیجیے، پھر دیکھیے کس طرح اللہ آپ پر مہربان ہوتا ہے۔ یقین جانیے اللہ کو راضی کرنا کوئی مشکل کام نہیں، بس ذرا سی فکر، ذرا سی محنت، ذرا سی عاجزی، ذرا سی جستجو درکار ہے، اور روزانہ شب کی تنہائیوں میں اس کے آگے آنسوؤں کے چند قطرے، پھر دیکھیں کس طرح دنیا کی کامیابیاں اور کامرانیاں آپ کے قدموں میں ڈھیر ہوں گی، اور آخر میں تو اللہ نے اجر عظیم کا وعدہ کر ہی رکھا ہے۔ پہلے عشرے کی دعا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ترجمہ، اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ آپ نے آج درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کی، نہیں تو آپ پڑھ لیں۔ اللہ پاک آپ کے دل کو منور فرمائے۔ یقیناً درود پاک ذہنی سکون اور نامہ اعمال میں نیکیوں کے اضافے کا باعث بنتا ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔